جب امام نے چراغ کو بجھایا تو کہا نا کہ جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، جس کو بھی جانا ہے میں نے اتمام حجت کر دیا ہے. توجہ کیجیے گا، میں نے اتمام حجت کر دیا ہے، جس کو بھی جانا ہے وہ چلا جائے. ہوا کیا؟ سب سے پہلے عباس علیہ السلام کھڑے ہوئے، سب سے پہلے. اب جب عباس علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا تو پھر کبھی جو ہے نہ جانے کون کون سے اصحاب، کبھی عمر محمد، کچھ جون، مسلم بن عوف، سب لوگ کھڑے ہو گئے. تاریخی جملہ ہے اس میں، مولا یہ زندگی تو کیا، 1000 مرتبہ ہمیں زندہ کیا جائے اور پھر مارا جائے، شہید کیا جائے، اور یہ سلسلہ کئی بار ہو، تب بھی ہم آپ کی نصرت سے باز نہیں آئیں گے، تب بھی ہم آپ کی نصرت سے باز نہیں آئیں گے. امام کیا دیکھ رہے ہیں؟ امام یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری نصرت کرنے آئے ہیں یا نہیں کرنے ہیں، یا ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، بلکہ امام دیکھ رہے ہیں ان کے دلوں میں ہماری معرفت ہے یا نہیں ہے. اگر معرفت ہوگی تو چراغ بجھنے سے پہلے جیسے تھے ویسے ہی چراغ بجھنے کے بعد بھی ہوں گے. ایک سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اچھا 9 محرم یعنی شب 10 میں آپ جائیں گے تو آپ آج بھی اگر چاند دیکھیں گے، اگر بدلی نہ ہو تو چاند کی روشنی اتنی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا کسی کو پہچان سکتے ہیں اس اندھیرے میں. چاند اتنا جو ہے پرنور ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے کہہ تو دیا کہ تم چلے جاؤ، تمہیں کوئی دیکھے گا نہیں، جو میں چراغ کو بجھا دیتا ہوں تمہیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے، تو اگر تمہیں لگتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے اور میں شرم محسوس کروں گا تو ایسا ہے کہ لوگ میں چراغ کو بجھا دیتا ہوں. مولا یہ باہر جا رہے ہیں، چاند بھی جو ہے، چاند کی روشنی میں کوئی اگر یہ پہچان گیا تو، چاند کی روشنی میں اگر کوئی پہچان گیا تو یہ بارش امام علی علیہ السلام ہے، یہ روشنیوں کو قبض کرنا جانتے ہیں. امام فرمائیں گے میں اس کا اپنا نواسا ہوں کہ جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. کیا وہ چاند کی روشنی کو ختم نہیں کر سکتا ہے؟ بس ایک مرتبہ مجھے امتحان تو لینے دو. اب جب امتحان لیا گیا تو بڑا کمال ہو گیا، جب امتحان لیا گیا تو کمال ہو گیا، ان کی معرفت میں اور اضافہ ہو گیا. یعنی وہ بتانا چاہتا ہے کہ مولا آپ ہمارے سامنے رہیں یا نہ رہیں، آپ کا مشن ہماری نظروں کے سامنے رہے گا. اچھا ایک جگہ چراغ کو بجھایا، استاد محترم مولانا گلزار جعفری صاحب اس حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ چراغ کو تو بجھا دیا، جس کو جانا ہے وہ چلا گیا. اگلے ہی دن کیا کہہ رہے ہیں؟ کون ہے جو میری نصرت کرے، کون ہے جو میری مدد کرے، کون ہے جو میری آواز استغاثہ پہ لبیک کہے. مولا یہاں پہ تو آپ ایک شب پہلے آپ جانے کو بول رہے تھے اور وہاں پہ آپ بلانے کو تیار ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نصرت کرنے کو کون آ سکتا ہے. امام بتانا چاہتے یہاں چراغ بجھا کے جانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہاں آواز دے رہا ہوں کہ لوگ چلے آئیں. یہ ثابت کرنا ہے مجھے کہ یہ چراغ بجھا رہا ہوں تاکہ اپنوں میں جو غیر ہے وہ چلا جائے، وہاں بلا رہا ہوں تاکہ غیروں میں جو ایک اپنا چھپا ہوا ہے وہ چلا آئے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. نعرہ حیدری، ایک نعرہ یا حسین، نعرہ یا حسین، امام حسین علیہ السلام پر بآواز بلند صلوات. جو غیر میں اپنا ایک ہے اسے بلانا ہے، اس لیے حل الناس من ینصرنا، اس لیے میں نے مدد کے لیے پکارا ہے، اس لیے میں نے آواز استغاثہ بلند کی ہے. اور ہوا یہی کہ وہ دوسرے خیمے میں تھا مگر معرفت کی کرن اس کے دل میں پھوٹی اور جیسے ہی پھوٹنا تھا وہ روانہ ہو گیا. اب جب معرفت کا ایک انسان جس کے دل میں معرفت امام ہوئی، جو بھی تھوڑی دیر پہلے اس کے دل میں معرفت امام ہے، تھوڑی دیر پہلے دل میں اس کے امام حسین علیہ السلام کی معرفت ہوئی، لیکن اس سے پہلے وہ کسی کی معرفت اپنے دل میں بسائے تھا کہ جس نے مجبور کیا کہ اس کے دل میں حسین کی معرفت تو رکھا جائے. اب جب ہم نے مطالعہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کے دل میں کس کی معرفت تھی، اس کے دل میں شہزادی کی معرفت تھی. اب جب شہزادی کی معرفت آئی تو یہ امامت کی معرفت سے خود نزدیک ہو گیا. اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کس کے دل میں امام کی معرفت ہے
ہے یا نہیں ہے، تو آپ دیکھیے اس کے دل میں شہزادی کی عظمت ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کے دل میں ہے، اور علیہ السلام کی میں گفتگو کر رہا ہوں، وہ وہب قلبی، میں عرض کروں گا وہب قلبی، ان کے دل میں کیا معرفت ہے؟ پہلے وہ کسی اور مذہب کے تھے، عیسائی تھے، کرسچن تھے، نہ نماز پڑھتے تھے، نہ روزہ رکھتے تھے، نہ حج پہ جاتے تھے، نہ خمس نکالتے تھے، یہ سب معرفت کے حصے اب ہیں، نہ خمس نکالتے تھے، لیکن معرفت ان کے دل میں۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ معرفت کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھنا بغیر معرفت کے ہزاروں برس نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اگر آپ نے 1-2 رکعت بھی اگر معرفت کے ساتھ پڑھی تو آپ کو وہ حاصل ہو جائے گا جو وہب قلبی کو امام حسین علیہ السلام سے حاصل ہو گیا ہے، جو خود کو امام حسین علیہ السلام سے حاصل ہو گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد توجہ کیجیے گا۔ معرفت جو ہے وہ کبھی کبھی اکتسابی ہوتی ہے اور کبھی کبھی ارفائی ہوتی ہے۔ یعنی معرفت کو 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو آپ خود سے معرفت حاصل کریں، یا پھر یہ کہ خداوند عالم جو ہے وہ معرفت آپ کے دل میں رکھ دے۔ خود سے معرفت حاصل نہیں ہو سکتی ہے، کوئی ہوگا جو آپ کے دل میں معرفت کو ڈالے گا، معرفت کو رکھے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ معرفت بسا اوقات اکثر جو ہے وہ معرفت بے اثر بھی ہوتی ہے اور با اثر بھی ہوتی ہے۔ آپ کس کے ساتھ جائیں گے؟ آپ با اثر معرفت کے ساتھ جائیں گے، با اثر معرفت کے ساتھ جائیں گے۔ قرآن میں مخاطب کر کے یعنی کہ یہودیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ کیجیے گا، آج توجہ کیجیے گا اس مرحلے میں بالکل آپ کے طرف میں آ گیا ہوں۔ فرمایا نبی یہ جو یہودی ہے نا، یہ آپ کو ویسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ معرفت تو ہے نا ان کے بھی دل میں، بھائی پہچان رہے ہیں، معرفت ہے، مگر یہ معرفت با اثر نہیں ہے بلکہ معرفت بے اثر ہے۔ معرفت بے اثر کیا کرتا ہے؟ یہ نبی کو پہچان تو ضرور رہے ہیں مگر نبی کے مقصد کو مدینہ اور مکے تک محدود کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ یا تو یہ تبلیغ کرنا چھوڑ دیں آخری نبی، یا انہیں قتل کر دیا جائے، یا انہیں خرید لیا جائے۔ توجہ کیجیے گا، یا انہیں خرید لیا جائے، یا کم از کم اگر یہ نہ خریدے جائیں تو ایسے افراد کو خرید لیا جائے کہ جو ہمارے ساتھ خود ان کی مخالفت میں کام کریں۔ توجہ کریں، معرفت ہے مگر مشن دوسرا ہے کہ ان کے مقصد کو روکا جائے، ان کے کام کو روکا جائے۔ یہ یہودی کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں یہ تمہارے سب سے سخت ترین مسلمانوں نہیں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، یعنی آپ پائیں گے لوگوں میں سے سب سے سخت، کس کو پائیں گے؟ کیا پائیں گے؟ ان کی دشمنی کو، ان کی دشمنی کو، عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے ان کی دشمنی آپ پائیں گے کہ جو ایمان لے کر آئے۔ لِلَّذِينَ أَسْلَمُوا نہیں، الذین اسلموا تو قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا ہے، لیکن آپ بار بار دیکھیں گے یا ایھا الذین آمنوا، یعنی ایمان لانے والے، اسلام لانے والوں سے منہ نہیں لگایا ہے اس قرآن نے۔ توجہ کیجیے، اسلام لانے والوں سے منہ نہیں لگایا ہے، ایمان لانے والوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جہاں بھی خطاب ہو رہا ہے ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے، اسلام والوں سے خطاب نہیں ہو رہا ہے۔ پتہ یہ چلا اسلام لانا ایک معرفت کی دلیل ہو سکتی ہے کہ مگر معرفت بے اثر ہو سکتا ہے۔ ایمان لانا معرفت کی وہ دلیل ہے کہ جسے معرفت با اثر کہا جا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ توجہ کیجیے گا، تو کہیں بھی خطاب نہیں کیا بلکہ کیا کہا ہے؟ للذین آمنوا، وہ لوگ جو
ایمان لے کے آئے یہودی ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اب آپ کو ایک بار دیکھنا ہے کہ مومن کون ہے اور کون نہیں ہے، تو آپ دیکھیے کہ یہودی کس کے بڑے دشمن ہیں۔ متوجہ ہے؟ تو اس کا مفہوم مخالف کیا نکلے گا؟ مفہوم مخالف یہی نکلے گا کہ یہ جس کے دوست ہوں گے، یعنی یہ جس کے دشمن ہوں گے وہ مومن ہوگا۔ مخالف کیا نکلا؟ یہ جس کے دوست ہوں گے وہ منافق ہوگا، منافق ہوگا، منافق ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہودیوں کے سامنے اپنی بیٹیوں کو کس نے پیش کیا ہے؟ یہ کس نے پیش کیا ہے؟ کس نے توجہ کیجیے گا، کس نے پیش کیا؟ میں بتا رہا ہوں ایمان اور اسلام کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ کس نے پیش کیا؟ ان لوگوں نے پیش کیا کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اسلامی مملکت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نے پیش نہیں کیا جس نے کہا کہ ہم عالمی حکومت کو برپا کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، تو دشمن ہے جو بھی یہودی کے وہ ہوں گے مومن، اور جو ان کے دوست ہوں گے وہ ہوں گے منافق۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، تو آپ دیکھیے کہ ان کے مقابلے میں کھڑا کون ہے۔ اگر اب بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ جس چیز کے لیے نکلے ہیں کہ ان کے مقصد اور ان کے مشن کو وہیں پہ ختم کر دیا جائے۔ ان کا جھگڑا مسلمانوں سے نہیں ہے، ان کا جھگڑا ایمان والوں سے ہے۔ فلسطین میں تھوڑی دیر رک کے، جو فلسطین میں مسلمان ہیں، جو غزہ میں مسلمان ہیں، دیکھیے گا معرفت کیا کیا مرحلے پہ لے کے آتے۔ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ وہ بھی ایمان والے ہیں، ان کے دل میں بھی ایمان ہے، وہ اب عزاداری بھی کرنے لگے ہیں۔ اب کئی طرح کی ویڈیو جو ہے وہ سامنے آتی ہے، ان کے دل میں بھی، لیکن وہ ان کے دل میں محمد کی جو معرفت ہے وہ عرب ممالک کے پاس وہ معرفت نہیں ہے۔ تو معرفت نہ ہونے سے کیا ہوا؟ معرفت نہ ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں معرفت نہ ہو وہ ہوائی جہاز بھی دینے کو تیار ہو جاتا ہے، اپنے جو ہے وہ آسمان سے گزرنے بھی دے دیتا ہے، تیل بھرنے کو بھی دے دیتا ہے۔ اور جس کے دل میں معرفت ہو وہ اپنے آسمان میں کسی دشمن کے طیارے کو داخل ہونے بھی نہیں دیتا ہے۔ اگر داخل ہو گیا تو یہ کہتا ہے کہ 50,000 دودھ تیار رکھو، 50,000 تابوتوں کو تیار رکھو۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز سے سمجھوتا کر سکتے ہیں مگر ایمان سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ایک سلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یہ یہودیوں نے، میں بات آ گئی ہے تو میں اس کو اسی لیے گفتگو کروں، یہ یہودیوں نے کیا کیا؟ رسول کے مقصد کو روکنا چاہا۔ کہاں پہ؟ مدینے میں رک جائے، مکے میں رک جائے، ورنہ کچھ نہ ہو تو خریدا جائے۔ دیکھیے کتنا آپ تقابل کیجئے کہ آج بھی یہی ہو رہا ہے، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ جب ان ایمان والوں کو شکست نہ کر سکو تو انہی میں سے کسی کو خریدو، انہی میں سے کسی کو خریدو کہ یہ مقصد رسول کے خلاف کام کرے اور ہمیں جو ہے وہ فائدہ پہنچائے، ہمیں فائدہ پہنچائے، انہی کے لوگوں سے کام کرو۔ اس زمانے میں رسول نے، میں تھوڑی سی رف لے لیں، رسول نے کیا کیا؟ رسول کی جنگ کس سے ہوئی؟ آخری نبی کی جنگ، اکثر جو جنگ ہوئی ہے آپ کی وہ کس سے ہوئی ہے؟ کافروں سے ہوئی ہے یا مشرکوں سے ہوئی ہے؟ یہی ہے نا۔ امام علی علیہ السلام کی جنگ کس سے ہوئی ہے؟ کافروں سے نہیں، نہ مشرکوں سے۔ امام علی علیہ السلام کی جنگ منافقوں سے ہوئی ہے، منافقوں سے ہوئی ہے امام علی علیہ السلام کی جنگ۔ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو آپ کے زمانے میں چھپ گئے تھے انہیں ہم اس زمانے میں اشکار کریں گے۔ اب آپ آئیے امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں، میں آ رہا ہوں امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں۔ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کی جنگ نہ کافروں سے ہے، نہ مشرکوں سے ہے، نہ منافقوں سے ہے، بلکہ اس سے بھی آگے امام حسین علیہ السلام کی جنگ مسلمانوں سے ہو گئی۔ توجہ کر رہے ہیں؟ امام بتانا چاہتے ہیں جو رسول کے زمانے میں چھوٹ گئے، جو علی کے زمانے میں چھوٹ گئے، یہ حسین چٹیل میدان میں انہیں بے نقاب کرے گا۔ اب آج کے زمانے میں کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا، آج کے زمانے میں آپ رائے کس سے کس کی جنگ ہے؟ کس سے کس کی جنگ ہے؟ ہم نے تو یہی دیکھا کہ جنگ تو ہے محمد سے، محمد عربی سے۔ یہ روکنا چاہ رہے تھے کس کو؟ محمد کو مکے اور مدینے میں۔ اب جب یہ میٹنگ کرتے ہیں تو ان کی میٹنگ میں یہی ڈسکس ہوتا ہے کہ ان کے مہدی کہاں سے آئیں گے،
اس لیے وہاں کے لوگوں کو خریدا جائے. ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو مہدی ہے وہ کعبے کے پاس سے آئے گا، اس لیے انہیں خریدا جائے، انہیں اپنی غلامی میں لیا جائے. اب میں بس اتنا ہی کہوں گا، جب تم اس زمانے میں محمد اول کے زمانے میں لوگوں کو خرید کر محمد اول کو شکست نہ دے سکے تو محمد آخر کے زمانے میں انہیں خرید کر نہ شکست دے پاؤ گے. زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات. کچھ بات میں داخل ہو گئی ہے، میں عرض کر دوں، یہ یہودی اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں. آج کچھ لوگ نکلتے ہیں کہ ارے وہ زمانہ تھا ہو گیا، اب یہ پڑھے لکھے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں. اگر ہر علم والا اتنا سدھر جاتا، اگر ہر علم والا اتنا سدھر جاتا تو ہم نے تاریخ میں بہت سے عالموں کو دیکھا ہے جو چند ٹکڑوں کے لیے انہوں نے دوسروں کے لیے روایتیں لکھنا شروع کر دی. اب میں نے عرض کیا تھا کہ پرمانو بم یا ایٹم بم بنانا علم ہے، لیکن اسے مظلوموں کے خلاف استعمال کرنا کیسا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بولا ہے نا علم و نور، العلم و نور، علم نور ہے، اللہ جس کے دل میں بھی چاہتا ہے وہ ڈال دیتا ہے، علم و نور ہے. تو کیا وہ کافروں کے دل میں بھی ڈالتا ہے؟ مشرکوں کے بھی دل میں ڈالے گا؟ توجہ کیجیے، علم تو نور ہے، اور نور اس کے دل میں جائے گا کہ جو کم از کم کچھ نہ ہو تو نور سے متمسک ہو، نور سے اپنے آپ کو قریب رکھے. مطلب یہ کہا کہ ہر علم نور نہیں ہوتا ہے، ہر علم نور نہیں ہوتا ہے، ہر علم فائدے مند نہیں ہوتا، بلکہ ہر علم وہ علم فائدے مند ہوتا ہے یا وہ علم نور والا ہوتا ہے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ملے. امام نے کیا کہا؟ میں نے حدیث فرمایا تھا، میں نے کہا تھا الا وان لكل معلوم امام يقتدي به ويستطيع بنور علم. امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے نور علم سے لوگ کسب فیض کریں، اس کے وجود سے لوگ فائدہ حاصل کریں، اس کے وجود سے لوگ فائدہ حاصل کریں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ علم وہ فائدے مند نہیں ہوتا جو حیوانیت برپا کرنے کے لیے نکلے، علم وہ فائدے مند ہوتا ہے جو انسانیت عام کرنے کے لیے نکلے. علم وہ فائدے مند ہوتا ہے. یہ مت دیکھیے کہ وہ کتنے عالم ہو رہے ہیں یا کتنے جگہوں پہ سائنٹسٹ بن رہے ہیں یا پھر ریسرچ کر رہے ہیں. اگر یہ دیکھا جائے، میں بات نکل رہی ہے، اگر یہ دیکھا جائے تو جتنا علم مسلمانوں نے حاصل کیا ہے کسی نے نہیں حاصل کیا. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. میں تو منصوص من اللہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ وہ تو علم لے کر آتے ہیں نا، وہ اللہ کے جانب سے علم لے کر آتے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو ان کے در پہ جھاڑو کشی کرتے ہیں، جو ان کے در پہ جھاڑو لگاتے ہیں، جو ان کے گھر برتن دھوتے ہیں. کنیزی آپ کو ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا تو آپ آ کے دیکھیے، اس گھر میں ایک کنیز آئی تھی، جب اس سے گفتگو کرنے والوں نے گفتگو کی تو وہ قرآن سے مسلسل گفتگو کرتی رہی. مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ممکن ہے کہ آپ استاد بنا لے، مگر ہر استاد آپ کو نور خدا یا آپ کو علم خدا نہیں دے سکتا، بلکہ استاد کی جگہ آپ کو دیکھنا ہوگا یہ استاد علم اللہ سے لے کے آیا ہے یا نہیں لے کے آیا ہے. یا کم از کم اتنا دیکھو، ایسے کو استاد بناؤ، ایسے سے علم لو کہ جس نے کہا ہو کہ محمد نے مجھے ایسے علم دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچوں کو دانا چگاتا ہے. نعرہ حیدر، نعرہ غیبی، نعرہ صدر، عروج کعبہ، کل ایمان، میرے یزدہ، رائے مردہ، حمد قرآن، حیدری صلوات باواز بلند. کسی بھی اختلافی موضوع کو بالکل چھیڑنے کی ضرورت نہیں. بس آپ یہ دیکھ لیں کہ یہودی کس کے دشمن ہیں. یہ تو مسلم ہے یہودی ہمارے دشمن ہیں، وہ سب جانتے ہیں، کیونکہ یہ چاہتے ہیں، ان کو معلوم ہے نا کہ ان کا عقیدہ ہے، یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک آنے والا آئے گا، ایک آنے والا آئے گا. کیا کرنے آئے گا؟
عدل و انصاف کو برپا کرنے کے لیے. دنیا یہ کہتی ہے کہ جسٹس کرتے ہیں انسانوں کے لیے, یہ انصافی چاہتے ہیں انسانوں کے لیے. غزہ میں نہ جانے کتنے بچوں کو مار دیا, یہ خود کو انصاف کا پتلا بناتے ہیں, پتلا سمجھتے ہیں. فلسطین میں نہ جانے کتنی ماؤں کی گودیوں کو اجاڑ دیا, خود کو جو ہے وہ انصاف کا پتلا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تم عدل برپا کرنے کے لیے نکلے ہو تو اس کا راستہ کیوں روک رہے ہو جو عدل برپا کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ تمہارا اگر مشن ہے کہ ہم عدل کو برپا کریں گے تو ٹھیک ہے, وہ بھی تو اس مشن کو آگے بڑھائے گا, تمہارا بھی کام ہوگا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ امامت کے دشمن نہیں ہے بلکہ یہ عدالت کے دشمن ہے. اسی لیے آج جو عالمی عدالت ہے, عالمی جو عدالت ہے, اس میں اس کے جو ایک جو پہلے تھے سیکریٹری اس کو کہا جا سکتا ہے, اس نے اس کو بینڈ کر دیا اپنے علاقے میں کیونکہ وہ عدالت کرنے کے تیار ہو گیا تھا. سمجھ میں آیا؟ وہ عدالت کے دشمن, وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ عدالت قائم ہو زمین پر. اب جب اچھا اسی وجہ سے ایران سے سب سے زیادہ دشمنی بھی ہو گئی, ایران سے سب سے زیادہ دشمنی بھی ہو گئی. اور پھر کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں کہ اس نے ابھی تازہ معاملہ رہا ہے, اس نے اٹیک کیا اور پھر انہوں نے جواب دیا. تو جواب دینے کا طریقہ کچھ الگ ہی تھا, جواب طریقے کا انداز کچھ اور ہی تھا. دیکھیے اور لوگ اسلحے بناتے ہیں, ہتھیار بناتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اثر رکھے یا نہ رکھے پر بناتے چلو, یا کچھ نہ ہو تو اگر بنا نہ پاؤ تو کسی سے خریدتے رہتا ہے, ضرورت پڑے یا نہ پڑے. یہ بااثر میزائل بھی بنا رہے تھے, بااثر راکٹ بھی بنا رہے تھے, اور ان کا ایک ہدف تھا, ایک مقصد تھا کہ اس میزائل کو استعمال کہاں کرنا ہے. اس لیے اس کی رینج بھی فکس کر دیا تھا, اس کی رینج بھی فکس کر دیا تھا. یعنی وہ اپنی زندگی کے ایک چھوٹی سی زندگی کو بھی بغیر معرفت کو نہیں گزار رہے ہیں. تو آپ بتائیے وہ اپنے امام کو بغیر معرفت کے کیسے پہچانیں گے؟ ایک سلمان پڑے پر محمد علیہ توجہ کیجیے گا. یہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے. میں ہر مجلس میں تقریباً کافی مجلسوں میں اس بات کو کہ حالات حاضرہ کو اپنی مجلسوں میں آنے دیجیے, شامل ہونے دیجیے. وہ علم جو آپ کو زمانے کے مطابق نہ چلنے دے وہ علم نہیں ہوتا ہے, وہ علم نہیں ہوتا. وہ علم جو آج کے زمانے کی مشکلوں کو نہ سلجھا سکے وہ علم نہیں ہوتا ہے. وہ معرفت نہیں ہوتی ہے. معرفت وہی ہوتی ہے کہ اس کو ہر زمانے میں کام آئے, ہر زمانے میں کام آئے. کیونکہ امام اگر کسی کو اللہ بنا رہا ہے تو کسی ایک زمانے کے لیے نہیں بلکہ ہر زمانے کے اس کے اصول چلیں گے. ہر زمانے میں اس کا کیا ہے, انی جاعلک للناس اماما, میں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں, لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں, لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. لوگوں کے لیے مطلب کیا ہے اس آیت سے؟ اس آیت سے مطلب یہ ہے کہ امام کو ہوگا کہ جو خود کے لیے نہ سوچے بلکہ لوگوں کے لیے سوچے. اب مجھے ایک بات بتائیے, قیامت کب آئے گی؟ جب امامت ختم ہوگی. تو ہمارا عقیدہ جو ہے کہ جب امامت ختم ہوگی تو قیامت آئے گی. تو کیا امام کی نظر میں یہ نہیں تھا کہ ایسے علم کے پودے کو اگایا جائے جو قیامت تک کے لوگوں کو ثمر دے, اس کا پھل دے, اس سے لوگ جو محدود ہوتے رہے, ہے نا؟ سب کچھ ہے, سارے درخت لگا دیے گئے, شرط ہے کہ معرفت. اگر معرفت ہے تو آپ اس سے بہرہ مند ہو جائیں گے, اس سے آپ فائدہ لیں گے. اگر معرفت نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. اب میں عرض کروں آگے, معرفت کے دیکھیے آپ کتنے حصے ہوتے ہیں. میں نے کہا تھا معرفت جو ہے وہ یا خدا بند عالم دیتا ہے یا پھر بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیے معرفت کیا کیا کرواتی ہے. مجلس فرشتہ بچھاتے ہیں نا کہ یہ بغیر معرفت کے. معرفت کئی طرح کی ہوتی ہے. ایک معرفت میں ہوتی ہے کہ انسان کو 5 رکعت نماز کا واجب بنا دیتا ہے, یہ بھی معرفت ہے. ایک معرفت ہوتی ہے کہ کسی کو حج جانے کے لیے تیار کر دیتا ہے, یہ بھی معرفت ہے. ایک معرفت یہ ہے کہ کسی کو مجلس امام حسین برپا کرنے کے لیے, یہ بھی معرفت ہے. ایک معرفت یہ ہے کہ کسی کو دن اور رات حسین حسین کہنے کی عادت ڈال دیتی ہے, یہ بھی معرفت ہے. یہ بھی معرفت ہے نا. آئیے میں آپ کو معرفت ایک جوہر دکھاتا ہوں. میں دکھاتا ہوں, دیکھیے معرفت کسے کہتے ہیں. معرفت کسے کہتے ہیں؟ ابو ذر غفاری ہیں, خندق کا موقع ہے, یہ ہماری کتابوں میں درج ہے, خندق کا موقع ہے. میں نے اس کا تھوڑا سا حصہ عرض کیا تھا. رسول جو ہے وہ پیٹ میں اپنے پتھر باندھ کے کام کر رہے ہیں, خندق کھود رہے ہیں. سمجھ لیجیے گا, خندق کھود رہے ہیں. اتنے میں لوگوں کو بھوک لگی, میں نے اسے عرض کر دیا. ابو ذر غفاری نے ابو ذر غفاری یہ چیز دیکھ رہے تھے, کیونکہ ابو ذر کے دل میں جو نبوت کی معرفت ہے,
جو رسول کی معرفت ہے وہ اور اس کے دل میں ہوگی، وہ دیکھے. تو آئے رسول اللہ کے پاس، آنے کے بعد کہتے یا رسول اللہ تھوڑی سی اجازت دے دیجیے، میں گھر جاؤں اور آپ کے لیے کچھ کھانا لے کر آؤں، یا کچھ اہتمام کر دوں، کچھ انتظام کر دوں. نبی نے کہا کہ نہیں، بڑی مشکل سے کام پہ لگایا ہے، تم گئے تو سب کے سب چلے جائیں گے، اس لیے جو ہے تھوڑی دیر رکو. وہ کام کرنے لگے. پھر سے حضور بخاری ہے، اچھا نہیں لگا، نبی مشقت میں ہو، نبی کی سختی میں ہو، آزمائش میں مبتلا ہو، اچھا نہیں لگا. واپس آیا رسول اللہ تھوڑی سی اجازت دیجیے، بس میں اپنے زندگی میں استعمال کروں. یوں گیا اور یوں آیا. رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے اب جاؤ، تمہیں کون روک سکتا ہے، جاؤ لیکن جلدی آنا. بزرگ غفاری پہنچے، جانے کے بعد اپنی بات کیا. وہ کہتے ہیں اپنی وجہ سے یہ بتاؤ ہمارے گھر میں کیا ہے، ہمارے گھر میں کیا ہے. اس نے کہا کہ جو کا آٹا ہے تمہارا اور بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے. توجہ دیجیے گا، چھوٹا سا بچہ ہے. کہ اچھا کہ ٹھیک ہے ایسا کرو، تم بنانا شروع کرو، تم تیاری کرو، ہم ابھی آتے ہیں آخری نبی کو لے کر. وہ آج ہمارے مہمان ہوں گے. وہ واپس آئے، معرفت دیکھیے گا، محسوس کیجیے گا. واپس آئے اور آنے کے بعد یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے ہمارے گھر. توجہ، آپ کی دعوت ہے ہمارے گھر. رسول اللہ نے دعوت کا نام سنا، فوراً یا علی آپ کی دعوت ہے. توجہ ہے، دعوت کا جیسے ہی سنا یا علی آپ کی دعوت ہے ابو ذر کے گھر، ابو ذر غفاری کے گھر. اب جیسے ہی ابو ذر نے دیکھا کہ انتظام تو ہم ایک کا کر کے آئے تھے، یہ ایک اور آ گیا، سوچا ہوگا کہ چلو ٹھیک ہے ایک نور ہے دوسرا بھی نور آ گیا، گھر اور روشن ہو جائے گا اور اچھی بات ہے. ابھی تک نہیں رکے کیونکہ معرفت دل میں ہے. وہ صرف نبی کو نبی نہیں سمجھ رہے ہیں بلکہ جانتے ہیں کہ نبی وہ جانتا ہے جو میں نہیں جانتا، نبی وہ کر دے گا جو ہم نہیں کر پائیں گے. خاموش ہے. یا علی آپ کی دعوت ہے ہمارے گھر. ابو ذر خاموش، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اتنی دیر میں آخری نبی نے پیغمبر نے کہا میرے 1000 صحابیوں آپ سب کی دعوت ہے. آپ سب کی دعوت ہے ابو ذر گھر. اب ظاہر ابھی تو ایک سے دو تو سمجھ میں آ رہا تھا، اب ہزار تھوڑا سا جو آٹا ہے اس سے کچھ روٹیاں بن سکتی ہیں اور بکری کا بچہ. اب یہاں پہ پریشانی شروع. یا رسول اللہ کہاں نہیں، سوچا ہوگا ضرور کہ ہم تو چلیے ایک کا دو ہو گئے لیکن اب ہزار. لیکن معرفت کے چشمے پھوٹ رہے تھے. خاموش بالکل. یا رسول اللہ چلیے. اب راستے میں جب چل رہے ہیں ابھی آ رہے تھے تو بہت خوش آ رہے تھے. اب جا رہے ہیں تو سوچتے ہوئے جا رہے ہیں کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اب کیا کریں اب کیا کریں. ایک سے دو ہو گئے، ہزار بھی ہو گئے. جب شوہر معرفت والا ہوتا ہے نا تو زوجہ بھی معرفت والی ہو جاتی ہے. اس لیے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو صحیح کرے. وہ صحیح ہو گیا تو اس کی زوجہ بھی صحیح ہو جائے گی. اب وہ پڑھ رہے ہیں آگے، رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں ان کے دل میں جو ہے وہ کیا چل رہا ہے. وہ سمجھاتے ہیں علم غیب رکھتا ہے ہمارا نبی. چلے نہ کوئی بات کیا. زوجہ نے دروازے کو کھولا، ابو ذر غفاری کا چہرہ دیکھا. زوجہ نے کہا کیا ابو ذر ابھی تو کچھ آ گئے تھے، ابھی آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ کچھ پریشانی ہے کیا؟ کہا نہیں پریشانی تو نہیں ہے. یہ بتاؤ کیا کیا بنا ہے؟ کہا بھائی نبی کے لیے سب چیزیں بنا دی ہیں. کہا پیچھے دیکھ رہے ہو 1000 لوگ آ گئے. اب اس کے دل میں بھی معرفت کا چشمہ پھوٹا. اس نے کہا ہمارا کام ہے انتظام کرنا، نبی کا کام ہے اہتمام کرنا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خیبری. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بآواز بلند صلوات. معرفت جب ہوتا ہے نا دل میں امام کی یا نبی کی معرفت ہو جاتی ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ میرا کام ہے انتظام کرنا. اہتمام جو ہے وہ کرے گا، رسول اہتمام کرے گا. بھائی ہمارا کام ہے مجلس اعضا برپا کرنا، مجمع کو بلانا اس کا کام ہے جو انتظام اہتمام کرنے کے لیے لگا ہوا ہے. توجہ ہے. معرفت اگر آپ کے دل میں یہ معرفت ہو، توجہ کیجیے گا، آپ کے دل میں اگر یہ ہو معرفت بی اثر ہو تو آپ یہ سوچیں گے مجلس اعضا برپا کر دیا، فرش اعضا کو بچھا دیا جائے، ایسے خطیب کو بلایا جائے کہ جو مجمع جس کے نام سے آئے
غلام کو بانٹا جائے کہ جس کو لینے کے لیے لوگ آئیں. آپ کے دل میں یہ ہے معرفت بی اثر، معرفت با اثر یہ ہوگا کہ آپ مجلس اعضا برپا کریں، ایک سے ایک تبرک بانٹے، لوگوں کو بلائیں، اچھے اچھے خطیب کو بلائیں، مگر عوام کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ ایمان کو خوش کرنے کے لیے ہو. یہ ہے معرفت با اثر. اب آئے اندر داخل، جب پورا واقعہ ختم کر دو، اب وقت تمام ہو رہا ہے. اب ایک آئے اندر کہا کہ ابو ذر کس جگہ ہم کو بیٹھنا ہے، توجہ ملے کس جگہ ہم کو بیٹھنا ہے. تاریخ ملتا ہے کہ ابو ذر غفاری کا گھر بہت چھوٹا سا تھا. یعنی اگر ہم مثال دیں تو جیسے ایک کمرے میں 5 یا 6 لوگ، سب سے چھوٹا گھر تھا. اب جب داخل ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ حجرہ دیکھ رہے ہیں اسی میں بیٹھنا ہے. رسول اللہ نے کہا بہت چھوٹا ہے تو میں نے تو بلایا تھا آپ ہی کو، اب آپ بلا کے لے کے آئے ہیں. آپ دیکھیے ایک بات کہوں کہ یہ روایتی جملے نہیں ہوتے، یہ خطابت کا ایک انداز ہوتا ہے جو منظر کشی کرتا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں گفتگو ہو رہی ہیں لیکن اس کو اپنے زبان میں بیان کرو. اب آخری نبی نے کہا ٹھیک ہے لے کے چلو اس کمرے میں. اس کمرے میں آئے 5 لوگ تھے. معجزہ دیکھیے گا آخری نبی کا، اپنی یہ انگشت مبارک بلند کیا، سامنے کیا دیوار پیچھے ہو گئی، ادھر کیا دیوار پیچھے ہو گئی، ادھر کیا دیوار پیچھے ہو گئی. بھائی معرفت والا صحابی ہے تو اسے زندگی عطا کرنا ہے، اسے دوسروں کے سامنے ذلیل نہیں کرنا ہے. اب سمجھ میں آیا علی کے ماننے والے دنیا بھر میں ذلیل کیوں نہیں ہو رہے. اب سمجھ میں آیا. بھائی آپ کا کام ہے انہیں امام ماننا، آپ کا کام ہے ان کی باتوں کا ماننا، عزت کی حفاظت کرنا علی کا کام ہے، نبی کا کام ہے، محمد کا کام ہے. اب ہم مسلم مبارک کو بلند کیا، جدھر پھیر رہے ہیں وہ دیوار پیچھے ہوتی جا رہی ہے. جدھر بھی ادھر بھی گیا ادھر گیا ادھر گیا دیوار پیچھے ہو گئی. کتنے لوگوں کی جگہ تھی؟ 5 لوگ. آ کتنے گئے؟ 1000 لوگ. 1000 لوگ. 5 لوگ تھے مگر 1000. ہوا کیا؟ نبی کی نظر کرم اس کمرے میں پڑ گئی، اس حجرے میں پڑ گئی، وہ دیوار پیچھے ہو گئی. 5 کی جگہ 1000 لوگ بیٹھ گئے. اب تو شک مت کرو کہ کربلا میں 30 لاکھ کی جگہ ہے، جمع 6 کروڑ کیسے ہو گئے؟ ایک سلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. بھائی کربلا میں جس نے بستی بسائی ہے وہ امام، اور اس کے سامنے اس کا روضہ ہے کہ جس کے دل میں امام کی معرفت سب سے زیادہ ہے. عباس کی نظر کرم پڑتی ہے کبھی 2 کروڑ، کبھی 4 کروڑ، کبھی 5 کروڑ، کبھی 6 کروڑ. کیا ہے؟ وہی جملہ کہ انتظام کرنا ہمارا کام ہے، اہتمام جو ہے وہ کرے گا. کربلا والے عراق والے بھی اس عنوان سے انتظام کرتے ہیں. 1 کروڑ آنا ہے تو آئے، 2 کروڑ آنا ہے تو آئے، 4 کروڑ آنا ہے تو آئے. ہمارا کام ہے انتظام کرنا، اہتمام اس کا ہے جو حسین ہے جس نے بلایا ہے. اس لیے آپ جائیں گے جو کربلا کی زیارت کر چکے ہیں، اللہ آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. آپ جا کے دیکھیں گے کہ دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان بس یہیں پہ میں لے کے آیا، کیونکہ آخری مجلس ہے اس سلسلے کی اور پھر کل جو ہے وہ عاشور کی تاریخ ہے. تو میں آپ کو یہیں پہ لا کے بھوک رہا ہوں کہ معرفت امامت. آپ عراقیوں کے دل سے پوچھے، جائیں گے آپ زیارت کریں گے، جائیں گے دیکھیں گے. مولانا زیبم صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، 4 یا 5 مرتبہ یہ 40 میں جا چکے ہیں. وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں گے کہ جیسے ہی آپ عراقی بارڈر پہ پہنچیں گے آپ کو دسترخوان ملنا شروع ہو جائے گا. موقف کے موقف اور اتنا خرچہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ سنا گیا ہے کہ وہ جو سال بھر نہیں کھاتے ہیں نا وہ حسین کے رضا کو کھلاتے ہیں سال بھر. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ سال بھر کماتے ہیں کہ انہیں ان کی خدمت کر دی جائے، ان کی خدمت کی جائے. کیوں؟ کیونکہ ان کے قبیلے سے، ان کے لوگوں سے امام نے وعدہ کیا تھا. امام نے وصیت کے طور پہ کی آئیں گے، اور وصیت پہ وہی عمل کرتا ہے کہ جس کے دل میں معرفت ہوتی ہے. جو ہے وصیت پہ وہی عمل کرتا ہے کہ جس کے دل میں معرفت ہوتی ہے. تو میں ختم کر رہا ہوں. ہاں عزیزو، آپ کوئی بھی زندگی میں کام کریں اس میں معرفت کے حصے کو جانے نہ دیں، خلوص کے ساتھ کریں، خلوص کے ساتھ کریں. آپ ایک سجدہ بھی رکھ رہے ہیں اگر خاک شفا ہے اس میں خلوص کو شامل کیجیے.
تو رب زیادہ میں جانے کس سجدے کو قبول کر لے، اس نماز کو قبول کر لے۔ عزاداری میں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ عزاداری میں آپ کا خلوص ہونا چاہیے۔ بولتے ہیں عربی میں ایک جملہ ہے کہ خلوص اور خلوص، خلوص جہاں کام نہیں آتا یعنی پیسہ، جہاں کام نہیں آتا وہاں خلوص کام آتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے بس آج 9 محرم کی تاریخ، آج کے دن مسائل پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آج بس مسائل کو تصور کرتے چلے جائیں، اپنے آپ کو کربلا کے میدان میں رکھیے، محسوس کیجیے کہ کربلا میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ امام نے ایک مرتبہ کہا میں لڑائی جھگڑے اور فساد کے لیے نہیں نکلا، اس کے دل میں معرفت تھی، وہ امام حسین کے ساتھ شامل ہو گیا۔ ہوتا تو یہ ہے کہ معرفت دنیا کے لیے معرفت وہ حاصل کر سکتا ہے جس کی عمر بڑھ جاتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس لشکر میں 6 مہینے کا بھی بچہ ہے، اس کے دل میں ایمان کی معرفت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں دنیا کے رشتے بھی ہوٹلوں میں رکھتے ہیں جہاں معرفت امامت کا سوال ہوتا ہے۔ لکھا یہ گیا کہ اصغر علیہ السلام اپنی بہن صغرا کے آغوش کو نہیں چھوڑ رہے، نہیں چھوڑ رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بہن آج ایسے مسائل میں ہر سال یہ کہتا ہوں آج وہ دن ہے اصغر کا مسائل وہ مسائل ہے جسے ہم اور آپ محسوس ہی نہیں کر سکتے، جسے ماں یا بہنیں محسوس کر سکتی ہیں۔ ماں اس مسائل کو محسوس کریں گے، اصغر کی مصیبت کو ماں محسوس کر سکتی ہے، کوئی ہم صرف پڑھ سکتے ہیں، اس پہ آنسو بہا سکتے ہیں۔ جناب صغرا سلام اللہ علیہ اپنے بھیا علی اصغر سے لپٹ کر رونے لگی۔ رشتہ ہے نا بھائی اور بہن کا، لیکن جیسے ہی امام نے کہا لیا تھا اصغر نے فوراً آغوش کو چھوڑ دیا، حسین کے پاس چلے گیا۔ کیوں؟ اصغر کے دل میں معرفت، امام حسین کی معرفت ہے، امام حسین کی معرفت ہے۔ اب امام حسین اسلامی رضانے کہاں سے کیا کہا ہو، لیکن مورخین اور علماء بیان فرماتے ہیں کہ ممکن ہو یہ کہا ہو کہ اصغر اگر تم کربلا جاؤ گے تو حسین کا جہاد مکمل نہ ہوگا، حسین جو قربانی مکمل نہ ہوگی۔ ایک ذاکر نہیں آتے جن کا نام ہے پردانی، پردان کے رہنے والے عبدالحسین پردانی، عبدالحسین پردانی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جگہ مجلس پڑھ رہا تھا، تو مجلس پڑھتے پڑھتے کسی بچے کی رونے کی آواز آ گئی، کسی بچے کی رونے کی آواز آ گئی۔ تو وہی بات ہے، کہتے ہیں کہ اس کی آواز جو ہے وہ اتنی بلند تھی کہ اس پورے مجمع میں سامعین میں ہر کوئی اس آواز کو سن رہا تھا، ہر کوئی اس آواز کو سن رہا تھا۔ اصغر علیہ السلام نے جب اس بچے نے گریہ کرنا شروع کر دیا، انہوں نے ایک جملہ یہ کہا، یہاں ایک چھوٹا بچہ جیسے ہی رویا اور آواز جب پھیلی تو ہر کوئی رونا شروع کر دیا۔ جب امام نے آوازیں ثلاثہ بلند کی، سوال کرتے ہیں کہ خیمے سے رونے کی آواز کیوں آ رہی تھی؟ جیسے ہی امام نے کہا کون ہے جو میری نصرت کرے، تو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ خیمے سے آواز رونے کی آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بچے نے اپنے آپ کو چولہے سے گرا دیا۔ ایک اور ذاکر ہے وہ ایران کے ہی ہیں، سنا وہ بیان نہیں کرتے کہ میری گاڑی جو ہے وہ میں بس آپ کو آمادہ کر رہا ہوں گریا کے لیے، کہتے کہ میری گاڑی جو ہے وہ ایک مقام پہ رک گئی، جب اس مقام پہ رکی خراب ہو گئی تھی گاڑی، تو میں ادھر گیا، باہر آ گیا، میں مدد مانگنے لگا کہ کوئی میری مدد کرے گا۔ بہت دیر تک کسی نے مدد نہیں کی نا، میرے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا، بہت چھوٹا بچہ تھا۔ میں نے کہا ایسا کرتا ہوں بچے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں، کوئی تو بچے کو دیکھ کر رکے گا، کوئی تو بچے کو دیکھ کر رکے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ میں بچے کو لیا اور لینے کے بعد گاڑی سے باہر آیا، کھڑا ہوا، جیسے ہی باہر آیا تو ہر لوگ آنے لگے، بچے کو لے کے کھڑے ہو، کیسا بچہ، کوئی بات ہے، کوئی مشکل ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں گاڑی کی تکلیف بھول گیا اور مجھے حسین کروانا پڑا۔
امام حسین علیہ السلام اپنے آغوش میں جناب علی اصغر کو لے کے رکھے. بھائی تم حسین پہ ترس نہیں کھا سکتے, حسین کو پانی نہیں دے سکتے, بچہ تو پیاسا ہے, اسے پانی دے دو, اسے پانی دے دو. مگر کیا ہوا, وہ حرملہ کا سنسناتا ہوا تیر, ارے جس سے گھوڑوں کو مارا جاتا ہے, وہ تیر اصغر کے گلے پہ لگا. اب جو میں نے پڑھا قصوں پہ حتم منر اتنے الکل, بچہ جو ہے وہ اپنی باپ کے ہاتھوں پہ ذبح کر دیا گیا. کہاں سے ذبح کیا گیا؟ اس کان سے اس کان تک. اب آپ بچے کو گود میں لیجئے, اگر آپ نے بچے کو ایسے گود میں لیا ہے تو ممکن ہے کہ بچے کا کان ادھر ہوگا. میں تصور کر رہا تھا کہ جب تیر جو ہے وہ اس کان سے اس کان پہ آیا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچے کو آغوش میں کیسے لیا ہوگا. تاریخ یہ بتاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچے کو آغوش میں ایسے لیا ہوگا, ایک کان عباس کے پاس, ایک کان جو ہے مولا کے بازو پہ, دوسرا کان تیر کی طرف, لشکر کی طرف. تیر وہاں سے آیا گلے کو چھیدتا ہوا, اس لیے تو لکھا ہے کہ تیر جو علی اصغر کے گلے میں نہیں لگا بلکہ حسین کے بازو میں بھی بے بس ہو گیا. تاریخ یہ لکھا ہے, منظر ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے چلو کو آگے بڑھایا, اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا, جو خون رواں ہو رہا تھا اسے اپنے ہاتھ کو لے دیا. اور کئی طرح کی روایتیں ملتی ہیں, میں اس روایت ایک دفعہ کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے اس خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا. چہرے پہ مل لیا, مرنے کے بعد جب اللہ رہیے گا یا رسول اللہ, قیامت میں آپ سے اسی چہرے کے ساتھ ملوں گا. میں سوال کروں گا, عزیزانو باب الحوائج کہتے ہیں علی اصغر علیہ السلام کو جب کوئی دعا قبول نہ ہو تو انہی وسیلے سے مانگ لیا کیجیے. چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہ ہو تو 2 رکعت نماز پڑھا کرو اور 100 جو ہے وہ تسبیح, اور تسبیح میں یہ کہا کرو اللہم انی اسألک بدم المظلوم, پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس مظلوم کے خون کے بدلے میں. راوی آگے بڑھتا ڈھونڈنے کے بعد کہتا ہے کہ کیا یہ خون حسین ہے؟ کہا نہیں, وہ حسین کا خون نہیں ہے بلکہ 6 مہینے کے بچے علی اصغر کا خون ہے. اس کے خون سے مانا کرو, اس سے دعا قبول ہو جائے گی. حضرت تاریخ میں لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں جو ہے بچہ منقلب ہو گیا. امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں علی اصغر علیہ السلام ہے. اب علی اصغر علیہ السلام کو لے کے چلتے ہیں. اب جو ماں یہ جملہ سنے وہ محسوس کریے گا کہ جب آپ کے آغوش سے بچہ تھوڑی دیر کے لیے باہر جانے لگتا ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسے کوئی اچھا کپڑا پہنا دیا جائے, باہر جا رہا ہے. یہی ہوا ہوگا جب آپ نے ہرا کپڑا علی اصغر کو پہنایا ہوگا. بچہ باہر جا رہا ہے اور جب تک نہ آئے ماں انتظار کرتی رہتی ہے, میرا بچہ آئے گا, میرا بچہ آئے گا. حضرت تاریخ میں لکھا امام حسین اس بات کو جانتے تھے, اصغر ہاتھ میں ذبح کر دیا گیا. ارے ماں کو کیا جواب دوں گا, جو خیمے میں ہے یہی تو ملتا ہے. عزیزانو امام حسین علیہ السلام ہر ایک کی لال کو خیمے میں فوراً لے کے گئے. آؤ خیمے والو, امام کی مدد کرو, حسین کی مدد کرو. لیکن ہم نے روایتوں میں پڑھا حسین اپنے ہاتھوں میں اصغر کا لاٹا لیتے ہیں. ارے ہمت نہیں ہوتی, ہمت نہیں ہوتی, ہمت نہیں ہوتی کہ کیسے اس بچے کی لاش کو خیمے میں لے کے جائے. اس لیے جب خیمے کے قریب پہنچے تو 7 مرتبہ کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون, رضم قضائہ و تسلیما لامرہ. 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں, 7 مرتبہ پیچھے. اب جب خیمے میں آئے, ارے جس بات کا اندیشہ تھا وہی ہوا. بچے کو دیکھا, امامت کے آغوش میں سکینہ آگے بڑھی, بابا میرے بھیا کو پانی پلا کے لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وبارك محمد وعلى محمد وعلى اصحابه وسلم. اے اللہ انسان ہے, ان کی جان مال عزت اور ان کی حفاظت کرنا. اے اللہ محمد وعلى محمد کا واسطہ
غزہ فلسطین کے مظلومین کی مدد محمد والے محمد کا واسطہ ایران کو کامیابی اور خاندانی عطا محمد والے محمد کا واسطہ امریکہ اسرائیل ایران اسلام کو محفوظ محمد والے محمد کا واسطہ علماء کرام حاضر رضا کا سایہ ہمارے سر پر قائم